الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ الباب الثانی، یعنی بنیادی طور پر حدیث کے ضعیف ہونے اور صحیح ہونے کی وجہ سے جو اس کی اقسام آتی ہیں، ان میں جو تفصیلات ہیں اور اس کے متعلق جو مزید مباحث ہیں، اس کا تعلق باب الاول سے تھا، اور یہ ہے الباب الثانی، دوسرا باب، جس کا بنیادی طور پر تعلق یہ ہے کہ صفت من تقبل روایتہ، اس راوی کی صفات کے بارے میں کہ جس کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا، یعنی راوی کے بارے میں جو بحث ہے وہ اس چیپٹر کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے۔ اور وما يتعلق بذلك من الجرح والتعدیل، پھر راوی میں اس کو صحیح کہنا، اس کو ضعیف کہنا، اس کو ثقہ کہنا، اس کو مجروح کہنا، تو اس لحاظ سے اس کی تقسیم پڑھی جائے گی، یعنی جرح کے کیا قوانین ہیں اور کس طرح جرح ہوتی ہے، ایک راوی کو کیسے ضعیف کہا جاتا ہے، یا کسی راوی کو ثقہ کہا جائے تو کیسے کہا جائے گا، اور کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی اور کس طرح اس کو پرکھا جائے گا۔ تو ایک راوی کے بارے میں کیا کیا بحث ہوتی ہے وہ اس چیپٹر کا مرکزی موضوع ہے۔ اب اس میں ہم نے 3 فصول پڑھنی ہیں۔ پہلی فصل ہے راوی کے بارے میں، اور پھر اس راوی کے قبول کی کیا کیا شروط ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے ہم نے کیا شرائط جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ہیں، اور دوسری ہے فکرۃ عامۃ عن کتب الجرح والتعدیل، پھر کتب جرح و تعدیل جو ہے، مطلب علماء نے جو جرح تعدیل کے علماء تھے جنہوں نے راویوں کے بارے میں حکم لگایا کہ فلاں صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں کے بارے میں یہ حکم ہے، ان کی خاص کتب ہیں، ان کتب کا تعارف کرایا جائے گا۔ پھر تیسری جو فصل ہے اس میں جرح اور تعدیل کے مراتب بیان کیے جائیں گے کہ ایک راوی کو صحیح کہا جائے تو اس کا بھی ایک مرتبہ نہیں ہے، بلکہ صحیح کے بھی اپنے اپنے مراتب ہیں، ایک صحیح کا اعلیٰ درجہ ہے، پھر صحیح کا تھوڑا سا کم درجہ، اور اس طرح جو ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح جرح اور تعدیل اس کے بھی اسی طرح مراتب ہیں۔ جرح کا سب سے بڑا جو ہے مرتبہ وہ جو ہے جھوٹ باندھنے والا، اس کے بعد آہستہ 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 اس کی درجات ہیں، اور تعدیل کے بھی اسی طرح درجات ہیں اور مراتب ہیں۔ اس کو ہم نے تیسری فصل میں پڑھنا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو ہے کہ ایک راوی اور اس کو قبول کرنے کی جو شرائط ہیں اس کے متعلق، اب اس کے متعلق بنیادی بحث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک ایک راویوں کے سلسلے اور چین کے ذریعے پہنچی ہے، تو بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں راویوں کے اوپر جو ہے فوکس کرنا پڑتا ہے، ان کی صحت کے بارے میں جاننا پڑتا ہے کہ حدیث کی صحت کا زیادہ تر دارمدار راویوں پر ہوتا ہے، البتہ متن کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو راویوں کا ہے تصور، راویوں کا جو حکم ہے وہ حدیث کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء حدیث جو ہیں انہوں نے راویوں کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کا معاملہ کیا ہے، ان کے بارے میں ان کو قبول کرنے کے لیے بہت شروط عائد کی ہیں، اور ان کی روایات کو ماننے کے لیے اور ثابت سمجھنے کے لیے انہوں نے بہت ہی دقیق اور گہری شروط کو جو ہے انہوں نے باندھا ہے، اور ان شروط کو دیکھ کے بندہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اس فن کے اوپر، حدیث کو قبول کرنے کے لیے راویوں کو کے اوپر جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتنی زیادہ جو ہے دقیق النظری اور کتنی زیادہ ان کی سوچ کی درستگی کا معاملہ تھا، اور کتنی زیادہ محنت تھی ان کی کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اوپر جو ہیں برباد کر دیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری زندگیاں انہوں نے اس میں لگا دی، رات دن انہوں نے اپنے اس میں جو ہے لگا دیے، تو اپنی زندگیوں کا انہوں نے ایک ایک جو ہے حصہ انہوں نے دیا، اور انہوں نے حدیث کے اوپر ایسی جو ہے دقیق بحث کی ہے راویوں کے اوپر، اس کے مزید جو ہیں اصطلاحات وہ ہم نے پڑھی ہیں، ابھی اس میں راویوں کا فوکس ہے، تو اتنی زیادہ ان کی گہری نظر تھی اس بات پہ کہ کوئی بندہ جب ان سارے قوانین کے اوپر گزر جاتا ہے، اس کی معرفت ہو جاتی ہے، تو اس کو حدیث کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔
تو بنیادی طور پر راوی کے بارے میں بھی شروط ہیں، ایک روایت کے بارے میں بھی شروط ہوتی ہیں۔ یہ ساری شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسا ایک علم اور فن ہے کہ جو کسی اور ملت یا کسی اور امت کو ملا ہی نہیں، بلکہ آج کل کے بھی زمانے کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دقت نظری ہے یا ہمارے پاس منہج ہے، تو وہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ابھی وہ اس طرح کا کچھ نظام ہمارے سامنے لا سکیں جو اس وقت محدثین نے وضع کیا۔ اور انہوں نے جو ہے اصلاحات جاری کی اور راویوں کے لیے اور باقی جو انہوں نے شروط عائد کی ہیں، اور کوئی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شروط کا جو عالم تھا اور جو ان کا لیول تھا اس کے قریب بھی کوئی نہیں گیا، تو انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے اوپر جو ہے فنا کر دی، پوری زندگیوں کو لگایا انہوں نے۔ اور باقی جو عام طور پر ہمارے ہاں چلتا ہے یا تاریخ کے جو معاملات ہیں، تو اس میں تو اکثر اوقات راوی کی بحث ہوتی ہی نہیں ہے، اور سیدھی سے اس کی کوئی صحیح ہونے کی یا اس کی صداقت کی طرف تو کسی طرح سے توجہ کی ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ حدیث میں بنیادی فوکس ہی راوی کیا جاتا ہے، راوی کے اوپر بحث ہوگی، پھر مزید بحث جو ہے شروع ہوتی ہے۔ راوی اگر ضعیف ہیں تو اس کی مزید بحث ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک تمہیدی سی گفتگو تھی۔ اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ ایک راوی کو قبول کرنے کے جو شروط ہیں حدیث کے ائمہ اور فقہاء اور محدثین کے نزدیک جو ہیں، جن کے اوپر اجماع ہے، وہ دو بنیادی شرائط ہیں ایک راوی کے بارے میں۔ ایک اس کی عدالت یعنی دینداری کا ہونا، دوسرا اس کے حافظے اور ضابطے کا کامل ہونا۔ اب عدالت سے کیا مراد ہے؟ عدالت سے مراد یہ ہے کہ راوی کا سب سے پہلے مسلمان ہونا، پھر بالغ ہونا، اور تیسری چیز عاقل ہونا، اور چوتھی چیز یہ کہ انسان اسباب فسق سے دور ہو، اس میں کوئی اس طرح کا ظاہری اعلانیہ بڑے گناہ نہ ہو یا پھر چھوٹے گناہوں پہ اصرار نہ ہو، تو اس طرح جو فسق کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں نہ ہو، پھر خوارم المروءہ جو معاملات ہیں اس سے بھی دور ہو وہ، یعنی خوارم المروءہ جو ایک انسان کے یعنی ایک معاشرے کے جو آداب ہیں، جو ثقافت ہیں، مطلب ہر علاقے کے مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جانا۔ مطلب ایک عام ایک محدث ہے یا ایک عالم ہے جو حدیث کو روایت کر رہا ہے، راوی ہے، تو اس کا ایک اپنا ایک لیول ہے، اس کے اپنے آداب ہونے چاہیے۔ اس سے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ خوارم المروءہ کہلاتا ہے کہ وہ اس سے باہر ہو گیا، مروت سے دور ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ایک انسان میں پائی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اس میں ابھی عدالت کا عنصر یا دینداری کا عنصر پایا گیا، یعنی مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اس میں کوئی فسق کا کوئی معاملہ بھی نہیں پایا جا رہا، نہ ہی اس میں کوئی مروت کے خلاف بات جا رہی ہے، تو تب بھی جو ہے یہ ساری چیزیں اگر پائی جائیں گی تو وہ کہلائے گا کہ یہ دیندار ہے اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ اور یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط بھی لا محالہ ہونی ضروری ہے، صرف پہلی شرط سے معاملہ نہیں چلے گا۔ ضبط یا حافظے کا ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ راوی ثقات یا اپنے سے اعلیٰ ثقہ راوی کی مخالفت میں کوئی حدیث نہ لائے۔ یہ چیز ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے، اس کی اقسام کے بارے میں اور اس کی تفصیلاً جو گفتگو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور دوسرا ضبط سے مراد یہ ہے کہ اس کا حافظہ بہت زیادہ کمزور نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں نہ کرتا ہو، اور چوتھی یہ کہ اکثر غفلت سے دور ہو۔ یعنی ایک تو ہے عام طور پر کوئی ایک آدھ بار معاملہ ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن جس میں کثرت غفلت پائی جائے وہ بھی بندہ جو ہے حافظے کی کمی اس میں پائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح وہم کا معاملہ کسی کو ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو وہم ہوتے ہیں، اور وہم کے بنیاد پر وہ بہت ساری چیزیں ذکر کر دیتا ہے، تو ایسے راوی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے۔ تو ایک تو ثقات کی مخالفت نہ ہو، دوسرا اس کا حافظہ کمزور نہ ہو، نہ ہی غلطیاں کرتا ہو بڑی بڑی، اور نہ ہی غافل ہو، نہ ہی اس کو وہم ہوتے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو انسان کا پھر وہ کہلائے گا کہ اس کا پکا حافظہ ہے، اور پھر وہ قابل قبول راوی ہوگا۔
تو یہ بنیادی طور پر ان دونوں کی بحث تھی۔ اب اگلی چیز جو آتی ہے کہ ہم کسی راوی کی عدالت کو ثابت کیسے کریں گے، کیسے اس چیز کو لے کے آئیں گے اور پیش کریں گے کہ یہ فلاں راوی دیندار ہے، اس کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ کسی راوی کی عدالت کو پیش کیا جائے یا ثابت کیا جائے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو کوئی ایک امام ہے جو جرح اور تعدیل کا عالم ہے، وہ کسی خاص راوی کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ عادل ہے، یعنی یہ فلاں راوی جو ہے یہ عادل ہے، اس کی دینداری ہمارے ہاں ثابت ہے۔ تو اگر ایک عالم بھی ذکر کر دیتا ہے یہ کہ فلاں راوی ثقہ ہے، اور وہ اس جو بندہ کہہ رہا ہے جو جرح تعدیل کا عالم ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں کہ اس کا ایک جرح تعدیل ہونے کا عالم ہونے کا جو ایک سرٹیفکیٹ اس کو ملنا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کی اتنی شہرت اور چرچا ہو کہ لوگوں کے درمیان اور اہل علم کے درمیان ان کی جو دینداری ہے وہ مشہور ہو، اور لوگوں کا ان کے اوپر جو ہے ثناء، ان کی تعریف یہ شائع ہو ایک طرح کا، اور ایک مشہور ایک لوگوں کے درمیان ہو، تو یہ کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی امام ان کے بارے میں نہ بھی کہے تو یہ جو شہرت ہے کسی کی ایک دیندار ہونے کے لحاظ سے اور ایک مطلب اہل علم کے درمیان اس کا مشہور ہونا، یہی کافی ہوتا ہے اگر دوسرا ذریعہ جو ہے لیا جائے تو۔ جیسا کہ مشہور ائمہ ہیں، جیسا کہ ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، تو اس طرح کے جو مشہور ہیں دیندار کے لیے۔ ابھی فی الحال ہم دینداری کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ دینداری کیسے ثابت کرنی ہے۔ تو دینداری ثابت کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ایک تو امام کوئی آپ کے کسی راوی کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ فلاں راوی کے بارے میں جانتا ہوں، یہ چیزیں میں نے پڑھی اور یہ راوی اس کا یہ حکم ہے۔ اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی شہرت ہی اتنی زیادہ ہو کہ اس کو کسی امام کی نص کی ضرورت ہی نہ ہو، جیسا کہ امام کی ائمہ کی ادھر یہ مثالیں ذکر کی گئی ہیں، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، امام اوزاعی، اور اس کے علاوہ دیگر جو ائمہ تھے اور ان کی شہرت تھی لوگوں کے درمیان۔ تو یہ دو ذریعے ہیں جن کے ذریعے کسی کی عدالت اور دینداری کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب ادھر ایک اور قول ذکر کیا گیا جو کہ حافظ ابن عبد البر کا مذہب ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا ایک قول ہے کہ عدالت کو ثابت کرنے کا ان کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہر علم رکھنے والا اور اس علم کا اہتمام کرنے والا جو بندہ ہے اس کا معاملہ عدالت اور دینداری پر ہی محمول کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس میں کوئی جرح ثابت نہ ہو۔ یعنی ہر علم رکھنے والا اور علم کا اہتمام رکھنے والا بندہ عادل اور دیندار ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی جرح ذکر نہ ہو، جب تک کہ کوئی جو عالم جرح و تعدیل ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ اس میں فلاں عیب ہے یا فلاں ضعف ہے اس میں۔ تو اگر اس کے بارے میں کوئی ضعف اس طرح کا ذکر نہیں ہوتا اور وہ عالم ہے اور علم کا اہتمام کرنے والا ہے تو اس کو عادل اور دیندار کہیں گے۔ اور یہ ان کی رائے تھی اپنی، اور انہوں نے اس حدیث سے احتجاج کیا اور اس حدیث کو حجت پکڑا ہے، اور حدیث کا متن کچھ یہ ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، کہ اس علم کو یعنی اس دین کے علم کو عادل لوگ ہی لیں گے جو بعد آنے والے، ينفون عنه تحریف الغالین، کہ جو غلو کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ جو عدول لوگ ہیں یہ ان کی تحریف سے اس علم کو بچائیں گے، اسی طرح باطل لوگوں کی جو جھوٹ ہیں اور جاہلین کی تعویلوں سے اس کو بچائیں گے۔ اب یہ حدیث سے انہوں نے جو ہے یہ اپنی رائے اخذ کی، اور انہوں نے کہا کہ عدالت کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عالم جو علم کا اہتمام کرنے والا ہے، اگر اس کے بارے میں کسی عالم نے ضعف یا اس کی کوئی عیب کو ذکر نہیں کیا تو وہ دیندار ہے اور اس کو دیندار ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ کوئی قابل قبول رائے نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ حدیث جس سے وہ حجت پکڑ رہے ہیں وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے، حالانکہ حدیث بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے،
تو اگر اس کی صحت کو فرض بھی کر لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ لیحمل هذا العلم من كل خلف عدول، جیسا کہ اس کے دیگر اسانید اور اس حدیث کو اگر ہم اس کی تخریج کریں اور دیگر اسانید اکٹھی کریں تو اس کا اصلی مفہوم جو سامنے آتا ہے کہ اس علم کو، یعنی دین کے علم کو، ہر عادل اور دیندار بندے ہی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حاصل جس نے کیا وہ عادل ہو گیا اور دیندار ہو گیا، نہیں، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے والے عادل اور دیندار لوگ ہی ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ بہت سارے ایسے بھی اہل علم ہیں جو کہ دیندار نہیں ہیں، جو عادل نہیں ہیں، تو یہ بھی چیز سامنے رکھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی رائے کو، ابن عبد البر کی رائے کو جو ہے اتنا زیادہ تقویت نہیں ملی، اور عدالت کو جو ہے وہی پچھلا جو ہم نے ذکر کر لیا کہ مسلم ہونا چاہیے، عاقل بالغ، اس میں فسق کا کوئی معاملہ نہ ہو، خوارم المروءہ یعنی آداب کے خلاف اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور نہ ہی اس میں جھوٹ کا کوئی معاملہ ہے، نہ عام زندگی میں، نہ حدیث کے بارے میں، اور اس کی جو دیگر شروط ہم نے پڑھی، تو تب وہ اس کی ایک عدالت اور دینداری ثابت ہوگی۔ اب دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے حافظے کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان ایک راوی ہے، اس کا حافظہ ثابت ہے لیکن اس کی دینداری ثابت نہیں ہے، تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر اس کی دینداری ثبوت ہے اور ثابت ہے، دینداری اس کی ظاہر ہو گئی ہے، لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے یا حافظے میں کمی ہے، تو تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں کا ایٹ اے ٹائم ہونا لازمی ہے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کسی راوی کے حافظے کو ثابت کرنے کا یا جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ کہ کسی راوی کے حافظے کو کیسے جانیں گے؟ جب اس کی حدیث جو ہیں، جو ایک راوی جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی روایات جو ہیں، اس کی جو احادیث ہیں جو اس نے روایت کی ہیں، ان کو جو اعلیٰ راوی ہیں، جو متقن اور جن کے حافظے بہت پکے اور مضبوط ہیں، ان کی روایات کے ساتھ اس راوی کی روایات کا تقابل کریں گے اور ان کو آمنے سامنے لائیں گے۔ اگر یہ ان کی موافقت میں آتے ہیں تو یہ راوی ضابط اور حافظے والا کہلائے گا، اور اگر نادر، شاذ و نادر بھی کوئی مخالفت پائی جا رہی ہے تو اس روایت کے بارے میں معاملہ ہوگا، لیکن راوی کے بارے میں کوئی جرح نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کثرت سے مخالفت آتی ہے، وہ جو جن کے مقابلے میں یہ حدیث، اس کی ایک خاص راوی کی حدیث کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اس کا تقابل اور مقابلہ کیا جا رہا ہے یا موازنہ کیا جا رہا ہے دوسرے جو اعلیٰ پایا کے راوی کی حدیث کو بہت زیادہ اعلیٰ مقام ملا ہے، تو ان کی روایات سے جب تقابل کرایا جاتا ہے اور موازنہ کرایا جاتا ہے، تو اگر بہت زیادہ مخالفت پائی جائے اور اس کی روایات ان کے موافق نہ ہوں بلکہ مخالف ہوں، تو ایسے راوی کا ضابطہ مختل ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی روایات، اس کا حافظہ بالکل کمزور ہے یا مختل ہے، اور اس کو احتجاج کے طور پر لیا ہی نہیں جا سکتا، نہ اس راوی سے حجت پکڑی جا سکتی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہ ہی اس کی روایت کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ تو راوی کے حافظے کا پتہ لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کی روایات کو، اس نے جو حدیثیں روایت کی ہیں، اس کو دوسرے جو اعلیٰ پایا کے ثقات راوی ہیں ان کی روایات کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا۔ اگر ان کے موافقت میں حدیث لا رہا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر بہت زیادہ موافقت میں لا رہا ہے تو قبول کیا جائے گا، اور اگر مخالفت میں لا رہا ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا اور اس کے حافظے میں کمی سمجھی جائے گی۔ اس میں مزید جو بحثیں آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں لے کر چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔